الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاسک ہے SDLC کا پارٹ 2 ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل 2، اسی کی ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے کچھ اس کے ماڈل پڑھے تھے، تو جو ہمارا پاس نیکسٹ ماڈل جو آتا تھا وہ ریپڈ ڈیولپمنٹ سائیکل، جسے ہم کہتے ہیں جوائنٹ ڈیولپمنٹ سائیکل تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا، جسے ہم ریڈ بھی کہتے تھے، ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ applies tool techniques and methodology to design a speed application development۔ ہم یعنی پہلے ہمارے پاس تھا ٹریڈیشنل لازمی ہے، وہ 2-3 سال لیتا تھا، اور اس طریقے سے ہمارے پاس آ رہے تھے، اور ہم نے انکریمنٹل ماڈل لیے، وہ انکریمنٹ کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا بہتر دے رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ٹول ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ریپڈلی جو ہے نا اپلیکیشن کو ڈیولپمنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، اور اتنا ہمیں ٹائم اس کا نہ لگے۔ تو اس کے میں جو ہے نا ریڈ کا انہوں نے کانسیپٹ دیا، تو یہ اس کے اندر جو تھا وہ بیسیکلی کیا ہے کہ پیپر ورک کو ریڈیوس کیا گیا، ٹھیک ہے نا، ریڈیوس پیپر بیسڈ ڈاکومنٹیشن اس کو ریڈیوس کیا گیا۔ سیکنڈلی کیا اڈیپٹنگ ٹو چینج دا ریکوائرمنٹ ایزیئر، اس کے اندر جو ہے ریکوائرمنٹ کو ہم لوگ، کیونکہ مین جو پرابلم ہوتی ہے وہ ریکوائرمنٹ ہم پراپر طریقے سے جب ان کو ہم ایکوائر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک چیز جو ہے نا ہم پراپر ریکوائرمنٹ نہیں لیں گے تو ہم پراپر ڈیزائن نہیں کریں گے، وہ ڈیزائن جو ہوگا بزنس نیڈ کو پوری نہیں کرے گا، تو یہ کامن مسائل تھے۔ تو اس کے علاوہ آل اباؤٹ دا ٹیم ورک، یہ بیسیکلی ٹیم ورک ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو میک ایکسٹینسو یوز آف اے جوائنٹ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس میں اکٹھا ان کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوتی ہے پیسز کے اندر ہی، انوائرمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا یہ ریپڈ اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں، وہی سائیکلس وہی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کی مختلف جو ہے نا یہ ویسے انالائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ وہی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے، ہم اسٹیج کے اوپر چلتے ہیں، یعنی کہ اس کو ایکسیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ میپ کرتے ہیں، یہ پورا سائیکل جو نارمل فیزز کے اندر چل رہا تھا، جو جس طریقے سے ہم لوگوں نے پہلے ٹریڈیشنل پڑھا تھا، یا اس کے علاوہ ہم نے جو انکریمنٹل پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ریڈ سارے کے ماڈل سیم میتھڈ سے آتے ہیں، لیکن یہ کیمرس کو ریپڈلی کرتے ہیں، اس کے اندر ڈاکومنٹیشن کو، اس چیزوں کو ریموو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بقایا مت کی میتھڈالوجی ہوتی ہے، اسٹیپ وہی ہوتے ہیں جو ہم لوگ پہلے ماڈل کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ دوسری ٹیکنیک جو ہے جسے ہم ایجائل پروگرامنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ فاسٹسٹ ہے ریپڈ ڈیولپمنٹ کے لیے آئی ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس ایکسٹریم پروگرامنگس ہے، ٹھیک ہے، اسکرم بھی استعمال ہوتا ہے، برحال اس کے اندر میں ابھی جو ریفرنس دے رہا ہوں ایکسٹریم پروگرامنگس کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میتھڈ ہوتا ہے، یہ چینج دا سسٹم از بینگ ڈیولپ، بیسیکلی یہ بھی دیکھیں وہی انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں، آپ پلاننگ کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، کوڈ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پروڈکٹ کو انکریمنٹ کرتے ہیں، یہ پورا سائیکل چلتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ پیئر پروگرامنگ کا کانسیپٹ اس کے اندر انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، کہ یہ بیسیکلی پیئر پروگرامنگ کا یہ ہوتا ہے کہ 2 بندوں کا گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ گروپ میں کام کرتے نہیں، یہ کام کرتا ہے، دوسرا اس کو دیکھتا ہے۔ اگر جب آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوڈ کرنے کے دوران کے اندر جو ہے نا وہ بندے کو ججمنٹ نہیں ہوتا، یار میں کہاں سے مسٹیک کر رہا ہوتا ہوں، تو دوسرا بندہ جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو نظر آ جاتا ہے، اس طریقے سے کام جو ہے نا وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریفیکٹرنگس بھی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، کنٹینیوس انٹیگریشنز بھی ہوتی ہے، اور ایکسیپٹنس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹاسک وہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو میچور کیا گیا، دن کے اندر ان کی میٹنگس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ڈیلی کا ٹاسک جو ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ 15 منٹ ان کا ٹائم ہوتا ہے، یا 15 منٹ ڈیلی کی میٹنگس ہو جائے کہ ہم نے آج کا دن کیا کام کیا ہے، اس کو پھر جو ہے نا چیک کیا جاتا ہے۔ یہ اسی دن جو ہے نا ہر دن کا ٹاسک ہوتا ہے، وہ ڈیلی کمپلیٹ کر کے ٹیسٹ کر کے پھر جا کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کی ٹیمز ورکس ہوتی ہیں، تو جتنا کام کیا ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ کر کے ویریفائی کر کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑا سا فاسٹ وے کے طور پہ یہ یوز ہونے والی ٹیکنیکس ہے۔ اس کے علاوہ یوزر جو ہے ڈیولپمنٹ سائیکل بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سسٹم ڈیولپمنٹ، یہ سسٹم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان وچ دا بزنس مینیجرز اینڈ یوزر ایزیوم دا پرائمری ایفرٹس، اس کے اندر بیسیکلی اس کے اندر جو مین ایفرٹس ہوتی ہے وہ اینڈ یوزر کی ہوتی ہے اور بزنس مینیجر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا ان کا ہے کہ کیونکہ بیسیکلی سسٹم یوز کرنے والا جو ہوتا ہے وہ یوزر ہی ہوتا ہے اور مینیجرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے
پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا ان کو مین فوکس کیا جاتا ہے تو ان کا پرائمری ایفرٹس ان کی لی جاتی ہے. لیکن اس کا نقصان بھی ہے, ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سم اینڈ یوزر ڈو ناٹ ہیو دا ٹریننگ ٹو افیکٹولی ڈیولپ اینڈ ٹیسٹ دا سسٹم. ان کے پاس پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ان کو ٹیسٹ اور کر سکیں, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ ہے اینڈ یوزر سسٹم ہے. دیکھیں وہی ہمارے پاس انویسٹیگیشنس ہوتی ہے, آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے, بیسک ریکوائرمنٹس کو بلڈ کیا جاتا ہے, بیسک پروٹوٹائپس کو, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے یوزر ریویوز ہوتے ہیں اور یہ ڈیفائن اینڈ انہانس دا پروٹوٹائپس ہوتی ہے. واپس اس کا سائیکل بھی یعنی بیک ٹو سیکنڈ اسٹیپ پر آ کے ریفائن بھی کیا جاتا ہے اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, سپورٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر دوبارہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو اس طریقے سے یعنی یوزر اور اس کے اندر مین جو ہے نا وہ انوالو ہوتا ہے, مینیجرس انوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آؤٹ سورسنگ ہے. دیکھیں بیسیکلی جب بھی کوئی سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے تو وہ 3 طریقوں سے بنایا جاتا ہے. یعنی پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں تو آپ لوگ انفارمیشن سسٹم کو اپنے سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر بناتے ہیں, اپنی ٹیم کے تھرو جو ہے نا وہ اس کو کرتے ہیں کہ وہ اس کو بنائے, ٹھیک ہے نا. جیسے PTCL ہے وہ کچھ پروجیکٹس جو ہے خود کو کرتی ہے, کچھ آؤٹ سورس کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو 3 طریقے تھے. ایک تھا یہ خود بناتے ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس جو ہے نا اگر اس طرح کے اور پروجیکٹس جو ہے نا وہ ہیں تو ان کو وہ ری یوز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ اس طرح کے سافٹ ویئر بنائے ہوئے تھے تو تھوڑا سا ماڈیفکیشن تھی تو وہ جو چیزیں آلریڈی بنائی ہوتی ہیں ان کو ان کے ساتھ ہم بلڈ کر دیتے ہیں. وہ پارٹس وہ کمپوننٹس کیونکہ ماڈیولر اسٹرکچر ہوتی ہیں تو وہ پارٹس جو ہوتے ہیں آلریڈی ٹیسٹڈ ہوتے ہیں تو ان کو ہم بیڈ کر کے اور ٹائم بچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کاسٹ بچ جاتی ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹائم نہیں ہے اور کس طرح کی سچویشن رہتے ہیں ہم لوگ اس کا آؤٹ سورس کر لیتے ہیں اور ان سے جو ہے تھرڈ پارٹی سے ایسی فارم سے جو ہم اس کو دے دیتے ہیں کہ جو کم ایکسپینس کے اوپر جو ہے نا کام کر کے دیتے ہیں, اس کے ریپوٹیشنس بھی بہتر ہے تو ان سے ہم لوگ جو ہے نا اس طریقے سے کام کرواتے ہیں. تو آؤٹ سورسنگ ایک اپروچ ہے. یہ کیوں کی جاتی ہے اس کے اندر اس کی ریزن جو ہے نا کمپنی اس کو یوز کرتی ہیں, ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ کو بچانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ریڈیوس کاسٹ, obtain اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعد ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد ان کے پاس اگر فار ایگزامپل ہماری اپنی ٹیم کے اندر اتنے ایکسپرٹس بندے نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار اس میں اچھی لیول کی جو ہے نا وہ کوالٹی ہم اگر اس کے اندر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار دوسری فارم اس کے لیے بہتر ہے تو ہم اس پارٹ کو ان کو دیتے تھے کہ پوری کی پوری کو نہیں لیکن کچھ ایسے کو ہم لوگ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ایلیمنیٹ اسٹافنگ اینڈ پرسنل پرابلم, یعنی لازمی آپ یہ چاہتے ہیں یار کہ میں اسٹاف نہ رکھوں, ٹھیک ہے نا, ان کے پرسنل پرابلم نہ ہینڈل کروں, مجھے صرف پروڈکٹس ملے تو اس کی صورت میں ہم لوگ جو ہے نا وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں. اس کے علاوہ انکریز ٹیکنالوجی فلیکسیبلٹی سے, ٹھیک ہے, تو یہ ٹیکنالوجی فلیکسیبلٹیز کو انکریز بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا یہ بینیفٹس اس کے اندر دے سکتے ہیں. کاسٹ افیکٹو ہے, اس کی اسکیلیبلٹی سے, امپروو کاسٹ کمپیٹنسی ہے, بیٹر ڈیزاسٹرس پلاننگس ہے اس کے اندر, بیٹر بجٹس کنٹرول ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ زیرو انفراسٹرکچر کاسٹ ہوتی ہے, ریڈیوس لیبر کاسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ایکسیس ٹو اسکل ریسورسز, ان کو ایکسیس کرنا ہے, ان کے میں بھی ہمیں اس کا ایشوز نہیں رہتا ہے, تو یہ چیزیں اس کا خیال رکھتی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے آؤٹ سورسنگ میں ہم لوگ اس کے فائدے اور نقصانات کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کچھ تو ہم نے وہاں سے بھی دیکھے تھے. تو اس کے اندر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے ایڈوانٹیج میں یہ کہ کاسٹ سیونگ ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے سیکنڈ جو اس کا بینیفٹس ہے وہ ہے اوائڈنگ گورنمنٹس ریگولیشنس, ٹھیک ہے, اس سے ہمیں بچ جاتے ہیں. اگر ہم کوئی چیز کو یوز کرتے ہیں تو رسپانسبلٹی تھرڈ پارٹی کے اوپر ہوتی ہے. اس کے علاوہ امپروو مینجمنٹس آف آؤٹ سورسنگ فنکشن, تو یہ مینجمنٹ کسی سے بچ جاتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیج جیسے کہ یہ ریکوائر کانسٹنٹ اوور سائٹ, ہمیں کانسٹنٹ اوور سائٹ ہم دیکھنا پڑتا ہے یار وہ کیا بنا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سیکورٹی رسک بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی سے بنا لے رہے ہیں تو لازمی ہے وہ ہماری جو ہے نا کچھ انفارمیشن کو لیک بھی کر سکتا ہے, کچھ وہ ہمارے جو ہے نا کسٹمرس کو وہ اپنا کر سکتا ہے. اگر ہم وہ پارٹس جو ہے نا فار ایگزامپل جیسے ای کامرس کے اندر جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ کارڈس کا جو ہے نا اگر آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ لاسٹ میں ان کے پاس ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ کسٹمر کی چلی جائے گی, تو وہ یہ نہیں ہوا تو آپ کے پاس مین جو پوائنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں کہ جو ضروری ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اسکور ویلیوز کو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں, نارمل جو چیزیں ہوتی ہیں
ان کو ہم لوگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ نیگیٹو پبلک ریلیشن امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا اس کے اندر ڈس ایڈوانٹیج میں آتے ہیں. اس کے علاوہ فیکٹر افیکٹنگ دا سسٹم ڈیولپمنٹ سکسیس میں کیا آتی ہے؟ ڈگری آف چینج. یعنی لازمی ہے جب ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں تو لازمی ہے ڈیولپمنٹ کی سکسیس میں یہ ایشو آتا ہے کہ بزنس میں کبھی بھی اسٹیٹک تو رہتا نہیں ہے, وہ چینج ہوتا ہے. آج بزنس نارمل انوائرمنٹ میں کل تک ای کامرس کے اوپر چلا گیا ہے, تو یہ چینج ہوگا تو وہ لازمی اس لحاظ سے چیزوں کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چینج ہوتی ہے, یہ بیسیکلی سسٹم ڈیولپمنٹ کی میں جو ہے نا پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. سیکنڈلی کیا ہے کہ کنٹینیوس امپروومنٹس ورسز ری انجینئرنگ. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کنٹینیوس امپروو کیا جاتا ہے جب بھی آپ کے جو ویلیوز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو بہتر سے کیا جاتا ہے. یا اس طریقے سے بعض کا تو ہمارے پاس بنی چیز ہوتی ہے, ہم اس کو ری انجینئر کرتے ہیں, یار وہ کیسے بنی ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے کر کے بناتے ہیں اور اس کو فارم میں لاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے مینیجنگ چینج, جو چینج اگر آتی ہے اس کو بھی مینیج کرنا, یہ بھی بڑا ایشوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اوپر اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈس جو ہے نا یہ بھی ہے, لازمی ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. یوز آف پروجیکٹس مینجمنٹ ٹول. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹول کو جو ہے وہ اس کا وہ بھی اس کے اوپر افیکٹو ہوتی ہیں. کیس کو ٹول بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ان کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ سسٹم ڈیولپمنٹ سکسیس کے اوپر یہ فیکٹر افیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس سسٹم انویسٹیگیشن, جب ہم لوگ سسٹم کو بناتے ہیں تو ہم لوگ کچھ ہمارا سسٹم کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. پرپس کیا ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل پرابلمس اینڈ اپرچونیٹیز. ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم کا انویسٹیگیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اندر پوٹینشیل پرابلم ہمیں کیا فیس ہوں گے اور اس کے اندر ہمیں اپرچونیٹی کیا ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو انکور فالوئنگ کوشچن, یہ کوشچن آتے ہیں کہ واٹ پرائمری پرابلم مائٹس اے نیو اور انہانسڈ سسٹم سالو. یعنی اگر نئے سسٹم بنا رہے ہیں تو وہ کون سے اس کے اندر پرابلم ہے اور کون سی جو ہے نا ہمارے پرابلم کو وہ سالو کریں گے. ٹھیک ہے. پرائمری پرابلم کو سالو کریں گے. واٹ اپرچونیٹی مائٹس نیو اور انہانس سسٹم پرووائڈ. یعنی جو نیا سسٹم ہے وہ کون سی اپرچونیٹی جو ہے جو ہمارا آلریڈی فار ایگزامپل سسٹم لگا ہوا ہے تو ہم نے اس کو انہانس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے تو ہم نیا سسٹم لگا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ہمیں اپرچونیٹی کیا ملیں گی. ٹھیک ہے نا. اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. تھرڈلی یہ ہے کہ واٹ نیو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ڈیٹا بیسز ٹیلی کمیونیکیشن پرسنل آرم پروسیجرز ول امپروو ان ایگزسٹنگ سسٹمز اور ان ریکوائرڈ ان نیو سسٹم. اس کے علاوہ آتے ہیں واٹ آر دا پوٹینشیل کاسٹ. ٹھیک ہے نا. کاسٹ کیسی ہوگی, ویریبل ہوگی, فکس ہوگی, کتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر بھی ہوتا ہے واٹ آر دا ایسوسیٹڈ رسک. اور اس کے ہم لوگ کریں گے تو ہمیں کتنا جو ہے اس کے ساتھ رسک ریلیٹس کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمیں اس کو متعلق انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے پہلے, سب سے پہلے, تاکہ اس کے بعد ہم جب کام کریں تو ہمیں یہ پرابلمس جو آنے ہیں ہم وقت سے پہلے اس کو پلان کر سکیں تو اس کو فکس کر سکیں. اس کے علاوہ یہ سسٹم انویسٹیگیشن میں کیا ہوتا ہے کہ انیشیٹنگ سسٹم انویسٹیگیشن, سب سے پہلے ہم یہ سسٹم ریکویسٹ فارم ہوتا ہے اس کو فل اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سبمٹڈ بائی سم ون ہو وانٹ انفارمیشن سسٹم ڈپارٹمنٹ ٹو انیشیٹ سسٹم انویسٹیگیشن. تو وہ سب سے پہلے یہ فارم فل اپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر انفارمیشن اس طرح کا فارم ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا وہ فارم کے اندر جو ہے نا پرابلم ہوتے ہیں, پرابلم ان اور اپرچونیٹیز فار سسٹم. اس میں اپرچونیٹیز کیا ہوں گی, آبجیکٹو دا سسٹم انویسٹیگیشن کا آبجیکٹو کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پرپوز سسٹم کا اوور ویو کیا ہے. اس کے علاوہ اس کے کتنی کاسٹ ہوگی اور کتنے سسٹم سے ہم پرپوز سسٹم سے کتنا بینیفٹس جو ہے نا ہم لوگ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر انویسٹیگیشن کے اندر جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں یہ اپر اور مڈل لیول کے مینیجر ہوتے ہیں, پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے, یہ انفارمیشن سسٹم کے پرسنلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ یوزر اسٹیک ہولڈر جو ہے نا یہ اس کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم اس کے اندر سسٹم انویسٹیگیشن میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فیزیبلٹی انالیسس کرتے ہیں. تو فیزیبلٹی انالیسس جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ٹیکنیکل بھی ہوتا ہے, اکنامیکل. ٹھیک ہے نا. اکنامک فیزیبلٹی چیک کرتے ہیں, لیگلس کو, آپریشنل کورس اور اسکیجول فیزیبلٹیز کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹیکنیکل فیزیبلٹی کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں یا اسٹاف کیا ہے, انسٹرومنٹ کیا ہے, پارٹیسپینٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. ان کے متعلق فوکس ہوتا ہے. اکنامکس کے اوپر کاسٹ کیا ہے, کمپیریزن ود دا
दिस प्रोविंस एंड्स कंट्री एड डेटा इसके मुताल्लिक होता है। लीगल के अंदर हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसीज विद लीगल रिक्वायरमेंट के साथ क्या आ रहा है, ठीक है ना। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में हम देखते हैं पार्टिसिपेंट रेट्स क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ द हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है ना। इसके अलावा स्केजुअल फिजिबिलिटी में डेटा कलेक्शन ड्यूरेशंस को जो है ना फोकस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है ये आउटकम्स ऑफ द सिस्टम इन्वेस्टिगेशन समराइज रिजल्ट्स ऑफ द सिस्टम जो है ना, हम लोग सिस्टम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होती हैं, उसके अंदर जो आउटकम्स होंगे इन सिस्टम के इन्वेस्टिगेशंस की है, उसकी आउटकम क्या है, उसका मतलब रिजल्ट क्या आया है, ठीक है ना। उसके समराइज रिजल्ट्स सिस्टम इन्वेस्टिगेशन के हम समरी उसकी एक होती है, वो उसके अंदर हम शो करते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, कंटिन्यू, मॉडिफाई और ड्रॉप चीज़ें होती हैं। रिपोर्ट रिव्यू बाय स्टीयरिंग कमेटी में उसकी रिव्यू रिपोर्ट्स भी होती है, ठीक है ना। तो इसके अलावा ये सिस्टम एनालिसिस के अंदर हम क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट द इंफॉर्मेशन डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो जनरल कंसिडरेशन देखी जाती हैं, ठीक है। क्लैरिफाई किया जाता है गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। असेंबलिंग द पार्टिसिपेंट ऑफ द सिस्टम एनालिसिस, ठीक है ना। तो इसके अलावा कलेक्टिंग अप्रोप्रिएट डेटा एंड रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है। एनालाइज द डेटा एंड रिक्वायरमेंट्स, पहले उसको कलेक्ट किया जाता है, बाद में इनको एनालाइज किया जाता है। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट की प्रायोरिटीज क्या हैं, और इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है ना, वो क्या है। ओरिजिनल डेवलपमेंट टीम होती है, टीम के डेवलपर्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर टीम जो डेवलप्स करती है, ठीक है ना, वो क्या करती है कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इसके अलावा एक्टिविटीज़ होती हैं, डेडलाइंस होती हैं कि कब ये कंप्लीट होगा, ठीक है ना, किस नौ पार्ट्स के हाथ से लेकर कहाँ तक होगा, ठीक है ना। इसके अलावा रेट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होता है, मेजर माइलस्टोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन टर्म ऑफ आपको अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा डाटा कलेक्शन जो है, डाटा को जब कलेक्ट करते हैं ये आइडेंटिफाई करता है सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है। डाटा कलेक्शन है, इसके अंदर जो है ना स्ट्रक्चर इंटरव्यूज होते हैं, ये ऐसा भी जो कि हमें लिखे लिखा क्वेश्चन वगैरह हमारे पास होते हैं, वो हम पूछते हैं, हम कहते हैं यार स्ट्रक्चर इंटरव्यूज होगा। अनस्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि वो अपने नॉलेज की बुनियाद पे जो है ना वो क्वेश्चन करता है और उससे जो है वो चीज़ें पूछता है। ये आप पता स्ट्रक्चर भी होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, आप चीज़ को देख के आप किसी जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर देखते हैं, उसके काम को देखते हैं, ठीक है ना, कि वो काम कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो किस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, उसको अपने तरीके से आप करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चनर आप बनाते हैं। स्टैटिक सैम्पलिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है ना एक बहुत बड़े पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, तो आप पूरी को नहीं करते, सेंसस नहीं करते, तो आप चंद एक लिमिटेड जो है ना, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख अगर बंदों का अपने इंटरव्यूज वगैरह करना है तो उसमें आप क्या कर देते हैं कि 1000 का एक छोटा सा सैंपल बना के या 500 का करके या 300 का एक सैंपल ले लेते हैं, उसके साथ जो है ना उन लोगों का करके उसके बाद आप ये एस्टिमेट कर देते हैं यार 1 लाख बंदों का ट्रेंड किया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एनालिसिस होता है। डेटा एनालिसिस, ठीक है, ये मैनिपुलेट करता है डेटा को, कलेक्टेड डेटा, मैनिपुलेटिंग द कलेक्टेड डाटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड, ठीक है ना। इसके अलावा टूल एंड टेक्निक्स फॉर डेटा एनालिसिस आर एज फॉलो, ठीक है ना, वो कौन से हैं हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा डेटा मॉडलिंग, ये अप्रोच है मॉडलिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएशन, जिसके अंदर हमारे ER डायग्राम आती है, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, ठीक है ना। बेसिकली हमारे पास जब हम ये कोई भी डेटाबेस बनाते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए एंटिटीज़ जो होती है ना, तो वो मेन एंटिटीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं, एंटिटीज़ बेसिकली हम नाउन को कहते हैं। अगर इंग्लिश की मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सेंस में बात कर रहा हूँ तो नाउन है, जैसे मैम कहते हैं यार स्टूडेंट एक एंटिटीज़ है, टीचर एक एंटिटीज़ है, ठीक है ना। इस तरह के इनके दरमियान के रिलेशनशिप क्या होते हैं, लास्ट में टीचर पढ़ाता है और स्टूडेंट रीड करता है, तो ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान की जो होती है ना, तो इनके दरमियान में एंटिटी के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, तो वो रिलेशनशिप 1 to 1 होता है, 1 to many होता है और many to many, इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं। इनको हम लोग जो है ना इस डायग्राम के थ्रू जो है ना वो डेटा मॉडलिंग के थ्रू जो है ना वो सॉल्व करते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फ्लो चार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन फ्लो चार्ट्स आप इसके अंदर दे सकते हैं, ये डायग्राम से आपके पास, ठीक है ना। शो रिलेशनशिप अमंग द एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम, ये
وہ انٹیٹیز کے درمیان میں تھا, یہ اپلیکیشن کے درمیان میں, یہ سسٹم کے درمیان میں آتی ہے, ٹھیک ہے. کلیئر ریلیشن شپ امنگ دا آرڈر پروسیسنگ فنکشن. تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے اس کی فلو چارٹ جو ہے نا ٹائپ کی چیز جو ہے نا وہ ڈرا کی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ گریڈ چارٹ ہوتا ہے, یہ گریڈ چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ٹیبل دیٹس شو ریلیشن شپ ہے among various aspect of the system development ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ چارٹ between showing the various application using the different databases, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس یہ مطلب ڈیٹا بیسز ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا وہ ایک سائڈ کے اندر آپ کو ڈیٹا بیس نظر آ رہی ہیں, دوسری سائڈ کے اندر کیا آ رہی ہیں, اس کی اپلیکیشنز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لحاظ سے جو ہے نا ایک ٹیبل شو کی گئی ہے, یہ بیسیکلی اس کو شو کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایکٹیویٹی ماڈلنگس جو ہے, یہ سسٹم انالیسس میں نیکسٹ آتی ہے ایکٹیویٹی ماڈلنگ سے دا یوز آف ڈی ایف ٹی ڈیٹا فلو ڈائیگرام. جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ انٹیٹی کے درمیان میں ہوتی ہے, یہ اس سے نیرو چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے پاس ڈیٹا فلو ڈائیگرام ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب سب سے پہلے ہم ڈیٹا فلو ڈائیگرام بناتے ہیں, اس کے بعد ہم ای آر ڈی, اس ڈیٹا فلو ڈائیگرام سے ہم لوگ ای آر ڈی یعنی انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام جو ہے نا وہ بناتے ہیں. وہ ایسے ایکچولی جو ہے نا ای آر ڈی جو ہے وہ بنتی کہاں سے, ڈی ایف ٹی سے, ڈیٹا فلو ڈائیگرام سے بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ ماڈل آبجیکٹ associations and activity by designing so data can be flow between and around object, ٹھیک ہے نا. آبجیکٹ کیسے کرتا ہے, DFT describe activities that accomplish a business task, ٹھیک ہے نا. یہ بزنس ٹاسک کو کرتی ہے. میں نے کنسسٹ آف 4 پرائمری اس کا سمبل ہوتے ہیں. فلو ڈیٹا فلو ہوتا ہے, پروسیس سمبل ہوتی ہے, اینٹی سمبل ہوتی ہے, ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے. یہ ایک ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس دیکھیں نا, یہ ایک جو کسٹمر ہے, یہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ ایک اینٹی سمبل آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. کریڈٹ کارڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں آ گئی, ٹھیک ہے نا. اور یہ پروسیس آرڈر جو ہے نا, یہ کس کو شو کرتا ہے, پروسیس کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ڈیٹا اسٹور, یہ جو دیکھیں کسٹمر, یہ جو یہ سمبل ہے نا کسٹمر ڈیٹا بیس ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر بھی جو ہے نا ہمارے پاس انوینٹری کی ڈیٹا بیس ہے, یہ شو کر رہا ہے. اس طرح کی ہوتی ہے. اب دیکھیں اس کے اندر سے ہم لوگ یہ اینٹی کو نکال دیتے ہیں کہ اینٹی ہمارے پاس یہ آ گئی, یعنی کسٹمر کا اور کریڈٹ کارڈ کا. اس کے درمیان کا ریلیشن شپ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, ای آر ڈی ہوگا. میں نے ڈائیگرام نہیں ڈرا کی اس کے اندر, تو وہ جنرل سی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ ریکوائرمنٹ انالیسس ہم کہتے ہیں, سسٹم انالیسس میں ہم کہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ انالیسس میں جب آتے ہیں تو ہم اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ڈٹرمائن دا یوزر اسٹیک ہولڈر اینڈ آرگنائزیشن نیڈ, ٹھیک ہے نا. اور یہ کیپچر کرتا ہے ریکویسٹ آف ویریس پیپل ان ڈیٹیل, ٹھیک ہے نا. آسکنگ ڈائریکٹ وہ پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نا. ورک بیسٹ فار اسٹیبل سسٹمس ان وچ دا یوزر انڈرسٹینڈ سسٹم فنکشن, ٹھیک ہے, اس کو کر سکیں. اس کے علاوہ سی ایس ایف ہے, یہ لاسٹ لیکچر کے اندر بھی میں نے اس کے اندر بتا چکا ہوں. سی ایس ایف جو ہے نا ہم لوگ یوز کرتے ہیں. یہ مینیجرس میک لسٹ آف فیکٹر دیٹ آر کریٹیکل ٹو سکسیس آف دیئر فیلڈ, ٹھیک ہے نا. تو لاسٹ لیکچر کے اندر ڈیٹیل سے میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ اس کو یوز کرتے ہیں, سی ایس ایس کو یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ انفارمیشن آئی ایس پلان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹرانسلیٹ اسٹریٹجک اینڈ آرگنائزیشنز گول انٹو اے سسٹم ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے اندر ہوتا ہے. اس کے علاوہ آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم انالیسس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس کے اندر جو ہے نا یہ ایک بیسک ٹیکنیک ہے جس کے اندر انہیریٹنس کو دیکھا جاتا ہے, پولیمرفزمس کو دیکھا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ چیزوں کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, اور اس کی تمام فنکشنلٹی کو, جیسے نارمل, کیونکہ ہر آبجیکٹ جو ہے نا ایک ہم دیکھتے ہیں یار دنیا میں جو چیزیں ایکسیس کرتی ہیں ایز آبجیکٹ کرتی ہیں, اور وہ آبجیکٹ ایک دوسرے کی طرح ٹریک کرتے ہیں. تو اسی فنامانا کو جو ہے نا اڈاپٹ کر کے سیمولیٹ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ ماڈل بنایا ہے جسے ہم کہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل, ٹھیک ہے نا. تو اس کا سسٹم انالیسس ہوتا ہے. سسٹم انالیسس رپورٹس فائنل ایسے ہم لوگ اس کے اوپر جو نا رپورٹس تیار کرتے ہیں جو کہ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس آف دا ایگزسٹنگ سسٹم ہوتی ہے فرام اسٹیک ہولڈر پرسپیکٹیو سے, ٹھیک ہے. یوزر اسٹیک ہولڈر ریکوائرمنٹ فار نیو سسٹم بھی ہوتی ہیں اس کے اندر. آرگنائزیشن ریکوائرمنٹ فار نیو سسٹم ہوتی ہیں. ڈسکرپشن آف واٹ نیو سسٹم شوڈ ڈو ٹو سالو دا پرابلمس, یہ چیزیں اس کے متعلقہ جو ہے اس کے اندر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. سمری اینڈ کے اوپر ہم لوگوں نے آج جو ہے ہم نے کیا چیز پڑھی ہے, یہ پڑھا ہے کہ افیکٹو سسٹم ڈیولپمنٹ ریکوائر ٹیم ایفرٹس ایز ویل ایز دا کیئرفل پلاننگ آف دا انفارمیشن سسٹم.
تو یہ چیزیں آ رہی ہے کہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ بھی یہ سنگل بندے کا کام ہوتا نہیں ہے، یہ ٹیم ایفرٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اندر کیئرفل پلاننگس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس پلاننگ کے بغیر جو ہے نا آپ مین ٹاسکوں کا اچیو کرنا جو ہے وہ امپاسبل ہوتا ہے. اور بیسیکلی ہم لوگ ڈیولپمنٹ والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار جو ڈیلے ہوتا ہے نا وہ سنگل ڈے کا ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں یار کہ پروجیکٹ فیلئر ہوتا ہے تو اس کی اسٹارٹ اپ جو ہوتا ہے دے گئی نہیں، آپ ایک دن کو ضائع کرتے ہیں، وہ کرتے کرتے وہ بڑھتے ہوئے جو 2 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے نا وہ 4 سال تک، 5 سال تک، 6 سال تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا ڈیلے صرف 1 ڈے کا ہوتا ہے. اگر 1 ڈے کو آپ اسکپ نہیں کرتے نا تو کبھی بھی جو ہے نا آپ کو پروجیکٹ آپ کے لیے مسئلہ نہیں بنتا. سسٹم ڈیولپمنٹ آفن یوز ٹول ٹو سلیکٹ اینڈ اینالائز پروجیکٹ ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آؤٹ سورسنگ جو ہے از آپشن فار کٹنگ کاسٹ، ٹھیک ہے. انویسٹیگیشن کنسرن آر concerned the feasibility at a different level. Take analysis is concerned with the collecting and analyzing data and requirement. اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. شکریہ.